إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، اسلامی تاریخ کا یہ سلسلہ جو خلافت بنی امیہ میں عبد الملک بن مروان کے دور خلافت کے تعلق سے بات آپ کے سامنے پیش ہو رہی ہے. اس کے پہلے بات آپ کے سامنے یہ آ چکی، پچھلا درس پہلے آپ کو یاد دلا دوں کہ عبد الملک بن مروان جب یہ خلیفہ بنا ہے تو اس کے سامنے کچھ جو ہے چیلنجز تھے جو اس کے باپ کے دور سے ہی چلے آ رہے تھے، مروان کے دور سے، مروان بن حکم کے دور سے. مروان بن حکم نے شام کا مسئلہ حل کر دیا تھا اور اسی طریقے سے مصر کا مسئلہ حل کر دیا تھا، لیکن ابھی مسئلہ تھا عراق کا اور حجاز کا. عراق کا علاقہ ابھی یہ بنو امیہ کی خلافت کے ماتحت نہیں آیا تھا، انڈر میں نہیں آیا تھا، اور اسی طرح سے حجاز کا علاقہ بھی یہاں پہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کی حکومت چل رہی تھی، ان کے گورنر موجود تھے عراق میں. یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی کہ اس دوران بعض چھوٹے چھوٹے فتنے کھڑے ہوئے، جن میں سے ایک توابین کا فتنہ شروع ہوا تھا کہ جنہوں نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلین کو، قتل کرنے والوں کو چن چن کر کے قتل کرنے کے لیے، ان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے، لیکن بہت جلدی ہی یہ لوگ شکست کھا گئے اور یہ فتنہ ختم ہو گیا. پھر مختار بن عبید ثقفی کا فتنہ شروع ہوا، تو مختار بن عبید ثقفی کا یہ فتنہ ذرا پروان چڑھا، یہ فتنہ آگے بڑھا، اور مختار بن عبید ثقفی جو ایک جھوٹا شخص تھا، پہلے تو کوشش کیا اس نے کہ شیعان علی کو اکٹھا کرے اور تشیع کا کارڈ کھیل کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے، اور تشیع کا کارڈ کھیلنے کے لیے اس نے محمد بن حنفیہ کو بھی اپنے ساتھ ملانا چاہا اور ان کے تعلق سے کچھ جھوٹی باتیں گڑھ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کی، اور اس نے عملاً یہ کرنا شروع بھی کر دیا کہ جو بھی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں شریک تھے ان کو باقاعدہ اپنے لوگوں کو بھیج کر کے قتل کرانا شروع کر دیا تھا. تو اس کی وجہ سے کافی لوگ اس کے ساتھ اکٹھا ہو گئے، اور کوفے کی سرزمین کو اس نے سمجھا کہ شاید اب یہاں سے مجھے اپنی حکومت چلانی چاہیے، اور اس کا ایک بڑا فتنہ وجود میں آیا جسے مختار بن ابی عبید ثقفی کا فتنہ کہا جاتا ہے.
اب یہ فتنہ چونکہ دونوں کے لیے فتنہ تھا، ایک تو جو ہے عبد الملک بن مروان کے لیے جو شام کی حکومت تھی، اور جو حجاز کی حکومت تھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کی، ان کے لیے بھی یہ فتنہ ہی ہے۔ تو اب یہ مقابلہ اس کا تو دونوں سے پڑے گا۔ تو یہاں پہ چالاکی عبد الملک بن مروان نے تھوڑی سی یہ دکھائی کہ اس سے مقابلہ کرنے کے بجائے اس نے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے، اور دور سے رہ کر کے اب معاملے کو دیکھنے کا اس نے وہ سیاست اپنائی کہ یہ جب لڑیں گے عبداللہ بن زبیر اور مختار بن ابی عبید ثقفی، تو چونکہ مختار بن ابی عبید ثقفی نے اپنی فوج سے اس سے پہلے عبید اللہ بن زیاد کی فوج کو ہرا بھی دیا تھا، اور عبید اللہ بن یزید کو عبید اللہ بن زیاد کو قتل بھی کر دیا تھا، جو گورنر تھا اس وقت جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے میں شہید کیا گیا تھا۔ تو یہ سب چیزیں تھیں، تھوڑی سی طاقت بھی آ گئی تھی۔ تو عبد البن ملک بن مروان نے سوچا کہ ہم دور سے رہ کر کے پورے حالات کا جائزہ لیں گے اور ان دونوں کو آپس میں لڑنے دیں گے۔ اب دونوں میں سے کوئی ایک تو جو ہے ختمہ ہو جائے گا، چونکہ ہمارے دونوں دشمن ہیں، تو دشمن اگر آپس میں لڑتے ہیں تو یہ بہتر ہوتا ہے، اسی لیے دشمن کو لڑتے ہوئے دیکھیں گے، کوئی ایک تو اس میں سے ویسے ہی ہار جائے گا، اور دوسرا جو جیت جائے گا اس کی طاقت بھی کمزور ہو چکی ہوگی، لڑ کر کے تھک چکے ہوں گے، تو اس موقع پر اگر ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی تو ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ تو یہ سوچ کر کے اس نے اپنے قدم پیچھے ہٹائے، اور واقعی مقابلہ ہوا مختار بن ابی عبید ثقفی اور جو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی، مصعب بن عمیر کہا، مصعب بن زبیر، جو کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے بھائی تھے، ان کو جو وہ گورنر تھے بصرہ کے، تو انہی کو حکم ہوا کہ یہ اپنی فوج لے کر کے مختار بن ابی عبید کا مقابلہ کریں، اور اس طرح سے مقابلہ ہوا بھی، بات آپ کے سامنے آئی، اور آخر میں مختار بن ابی عبید ثقفی اس جنگ میں مارا گیا، اور یہ فتنہ وہاں سے ختم ہوا۔ یہ 67 ہجری کی بات ہے۔ اب یہ ایک فتنہ تو ختم ہو گیا۔ جب یہ فتنہ ختم ہو گیا تو اب عبد الملک بن مروان کے لیے مقابلہ کرنا ہے، اب اس کو جو ہے عبداللہ بن زبیر کے ساتھ، بس یہی ایک اس کے پاس اپوزیشن رہ گیا، جن کی حکومت ابھی حجاز کے علاقے میں اور عراق کے علاقے میں موجود تھی، لیکن اس کے پہلے خود شام کے اندر ایک تھوڑی سی بغاوت ہو جاتی ہے۔ آج کا درس یہیں سے شروع ہے۔ یہ عمر بن سعید بن عاص، ان کی طرف سے عبد الملک بن مروان کے خلاف یہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں شام کے علاقے میں۔ تھوڑا سا آپ کو یاد دلاؤں، عمر بن سعید بن عاص یہ وہ شخص ہے جن کے بارے میں جابیہ نامی جگہ پر جہاں کانفرنس ہوئی تھی، اور جس کانفرنس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ مروان بن حکم خلیفہ ہوں گے، اور مروان بن حکم کے بعد دو آدمیوں کو ولی عہد نامزد کیا گیا تھا، یعنی کراؤن پرنس، اس میں سے ایک تو جو ہے خالد بن یزید تھے، اور دوسرے عمر بن سعید تھے۔ خالد بن یزید تو بہت چھوٹے تھے، لیکن عمر بن سعید کی تھوڑی عمر تھی، یہ بھی چھوٹے ہی تھے لیکن بہرحال ان کے مقابلے میں تھوڑی عمر تھی۔ تو عمر بن سعید بن عاص اور خالد بن یزید یہ دونوں کراؤن پرنس تھے، مروان بن حکم کے بعد ان کو خلیفہ بننا تھا، پہلے خالد بن یزید اور بعد میں عمر بن سعید۔ لیکن مروان بن حکم نے اپنی زندگی کے آخر میں کیا کیا تھا، یہ پرانی تاریخ یاد دلا رہا ہوں، کہ اس نے ان دونوں کو ہٹا کر کے اپنے دو بیٹوں کو کراؤن پرنس بنا دیا تھا، ایک عبد الملک بن مروان اور دوسرے عبد العزیز بن مروان۔ تو عبد الملک بن مروان یہ پہلے، اور اس کے بعد عبد العزیز بن مروان، اور اس طرح سے عبد الملک بن مروان خلیفہ بنے تھے، یہ آپ جانتے۔ تو اصل ان کو ہٹا کر کے، عمر بن سعید بن عاص کو ہٹا کر کے خلیفہ ان کو بنایا گیا،
ان کو مروان نے ہٹا دیا اپنی زندگی میں ہی، تو اندر اندر تو لاوا پکتا رہتا ہے میرے بھائی. آدمی کبھی کمزور رہتا ہے تو تھوڑا دب جاتا ہے، اتنا ہی ہوتا ہے. لیکن جہاں موقع آئے گا تو بچھو تو ڈنک مارے گا نا. دبا ہوا ہے، جب موقع پائے گا تو ڈنک مارے گا. تو عمر بن سعید بن عاص، ان کو ایک موقع ملا تو انہوں نے عبد الملک بن مروان کے خلاف بغاوت کر دی. وہ موقع کیا ہوا، آج کا یہ درس ہے کہ ایک مرتبہ یہ عبد الملک بن مروان خود جو ہے شام کے علاقے سے، دمشق کے علاقے سے، وہ جو ان کا پائے تخت تھا، کیپٹل سٹی تھا جہاں سے ان کی حکومت چلتی تھی، وہاں سے یہ شخص جو ہے باہر گیا. باہر جانے کا مطلب یہ تھا کہ جو ہے یا تو کسی جنگ کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے. قرقیسیہ ایک جگہ ہے، وہاں کا ارادہ کر کے جو ہے یہ عبد الملک اپنے لشکر کو لے کر کے، اپنی فوج کو لے کر کے، اپنی آرمی کو لے کر کے وہاں کا جو ہے ارادہ کیا اس نے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ عمر بن سعید بن عاص کو اس وقت اس نے اپنا نائب بنا دیا، اپنی جگہ پر دمشق کے اندر چھوڑ دیا کہ یہ میری جگہ پر رہیں گے، کام سنبھالیں گے. اور عبد الملک بن مروان بھی بہادر آدمی تھا، یہ بھی فوجی آدمی تھا، تو خلیفہ تھا اور فوجی آدمی تھا، تو خود فوج لے کر کے یہ قرقیسیہ کی طرف چلا. ایک روایت میں یہ ذکر ہے، اور دوسری روایت میں یہ ذکر ہے کہ عمر بن سعید بھی عبد الملک کے ساتھ یہ بھی تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلطی عبد الملک بن مروان نہیں کر سکتا تھا عمر بن سعید کو لے کر کے، کیونکہ عمر بن سعید پہلے سے ایک امیدوار رہ چکا ہے، کراؤن پرنس رہ چکا ہے، اور اس کو موقع نہیں ملا، خلیفہ نہیں بنا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اندر اندر کچھ نہ کچھ چیزیں رہتی ہیں اس میں، تو لوگ احتیاط کرتے ہیں. تو مجھے یہ چیز زیادہ بہتر لگتی ہے کہ یہ روایت جس میں یہ ذکر ہے کہ اس کو بھی ساتھ میں لے کر کے چلے تھے، لیکن وہ عمر بن سعید راستے سے چپکے سے کھسک لیے اور جا کر کے دمشق پر انہوں نے قبضہ کر لیا. اور سب سے اہم چیز کیا ہے، دمشق کی جو مالیات، فائنانس، جو وہاں کا اصل فائنانس سسٹم تھا، اس کو اپنے قبضے میں کر لیا عمر بن سعید. اور چونکہ دمشق باقاعدہ وہ ایک قلعہ جیسا، اب کیپٹل سٹی ہے، وہاں کی سہولتیں، وہاں کی ہر چیز، وہاں کے انتظامات وہ سب اعلیٰ درجے کے ہوں گے، تو وہاں کا جو ڈیفنس سسٹم بھی تھا وہ بھی اعلیٰ درجے کا رہے گا. تو وہاں جا کر کے انہوں نے کیا کیا، سب سے پہلے تو مال پر قبضہ کر لیا. اور کسی بھی حکومت کو چلنے کے لیے یہ جو فائنانس ہے نا، یہ فائنانس، منسٹری آف فائنانس کا جو پورا معاملہ ہوتا ہے نا، یہ بیک بون کہلاتا ہے اس کے لیے، ریڑھ کی ہڈی ہے. اگر یہ چیز نہ ہو تو پھر آدمی کو پریشانی ہو جائے گی، اپنی حکومت نہیں چلا پائے گا. تو اس نے عمر بن سعید نے چپکے سے وہاں سے نکل کر کے رات میں جا کر وہاں پہ قبضہ کر لیا دمشق پر. اور دمشق پر خاص طریقے سے عمر بن سعید نے خزانے پر قبضہ کر لیا، وہ جو میں فائنانس کہا. اس کے بعد ہوا یہ، اب مسئلہ جو ہے پیدا ہوا عبد الملک بن مروان کے سامنے، یہ بڑا اہم جو ہے مسئلہ پیدا ہو گیا. اب وہ وہاں سے واپس آئے، اور آئے تو اب جو ہے یہاں پر دمشق میں قبضہ کن کا ہے، عمر بن سعید کا ہے. اب جب اس کا قبضہ ہے تو کیا کریں گے، کیا معاملہ ہوگا. جب دیکھا کہ اب یہ تو ہے نہیں عمر بن سعید فوج کے اندر، یہ واپس ہو لیا ہے دمشق، تو دل میں شبہات آئے. فوری طور پر دمشق واپسی کیا اس نے، لیکن تب تک یہ عمرو بن سعید جو اندر کا دفاع تھا، ڈیفنس سسٹم تھا، اس پر قبضہ کر چکا تھا. اور پورے طریقے سے قلعہ بند ہو، یعنی اندر جو ہے اب وہ بند. جیسے قلعے آپ دیکھتے ہیں نا، لال قلعہ، یہ قلعہ جو ہے پرانے زمانے میں قلعے ہوتے تھے اصل.
تو شہر جو آباد کیا جاتے تھے اس میں جو ہے باؤنڈری پہ وہ قلعہ نما بنا دیتے تھے، اس کا دروازہ ہوتا تھا، اگر وہ بند کر دیں گے تو پھر باہر سے کوئی شہر کے اندر نہیں آ سکتا تھا۔ تو عبد الملک کو یہ عمر بن سعید کو وہاں پر یہ تھوڑی سی سہولت حاصل ہو گئی۔ اب وہاں لڑائی شروع ہو گئی۔ یہ جو ہے 69 ہجری کی بات ہے، یہ اب ہم 69 ہجری میں ہیں۔ عبد الملک بن مروان کی خلافت کا وقت بھی ایسے ہی گزرا ہے میرے بھائیوں۔ یہ آپس کے جو لڑائیاں تھی نا، جو ہے سیول وار جو کہہ لیجیے، یا جو اندرونی جو لڑائیاں ہوتی ہیں کسی حکومت کی داخلی جو ہے، تو اسی طرح کی داخلی جو ہے لڑائیوں میں ہی ان کی پوری مسلمانوں کے درمیان ہی جنگوں میں پوری حکومت ان کی چلتی رہی ہے۔ تو آگے ابھی 73 ہجری تک ایسا چلے گا۔ میں ابھی آپ کو یہ 69 ہجری کی ابھی دور چل رہا ہے۔ اب جب آ کر کے اس نے پھر سے چاہا کہ دمشق کو واپس لے، تو اندر قلعہ بند ہو گیا عمر بن سعید، اب وہاں اندر جا نہیں سکتے۔ اب یہ مقابلہ کرنا ان کو، اب یہ لڑنا پڑے گا پھر سے۔ اب یہ اندر کی جو فوج ہے، جو عمر بن سعید کے قبضے میں چیزیں ہیں، اب وہ مقابلہ کرے گا ان کا۔ اور 16 دن تک یہ چلتا رہا، یاد رکھ لیجیے 16 دن تک یہ لڑائی چلتی رہی۔ عبد الملک بن مروان، میں نے کئی جو ہے اس تاریخ کو پڑھتے ہوئے یہ بات جو ہے جگہ جگہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ عبد الملک بن مروان چالاک آدمی تھا اور موقع سے فائدہ اٹھانا جانتا تھا، سیاست جانتا۔ میں نے کئی جو ہے چیزوں میں اس کو نوٹ کیا اس تاریخ پڑھتے ہوئے کہ یہ آدمی سیاست جانتا۔ اب جب عبد الملک بن مروان نے یہ دیکھا کہ میری پوزیشن کمزور ہے عمر بن سعید کے مقابلے میں، کیونکہ عمر بن سعید تو اندر ہے شہر کے، اور ڈیفنس سسٹم اس کے پاس پورا ہے اندر کا، قلعے میں بند ہے، اس کو باہر سے مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کو یہ لگا کہ میری پوزیشن کمزور ہو رہی ہے عمر بن سعید کی پوزیشن کے مقابلے میں۔ تب اس نے وہاں پر ایک چال چلی۔ یہ ہوتا ہے آدمی کو موقع پر اپنا صحیح پتہ استعمال کرنا، آج کی زبان میں یہ محاورے میں کہتے ہیں، ویسے یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ تو اس نے جو ایک کارڈ کھیلا، وہ کارڈ کیا تھا؟ صلح کا کارڈ۔ اس نے بہتر یہ سمجھا، اردو میں محاورے میں کہتے ہیں کہ ضرورت پڑنے پر گدھے کو ماموں بنا لینا پڑتا ہے، گدھے کو ہی ماموں بنا لیا۔ تو تھوڑا جھک کر کے صلح کر لینا، موقع کا انتظار کر لینا، اور مناسب موقع دیکھ کر کے پھر سامنے والے پر وار کرنا، تو یہ بھی ایک سیاست ہوتی ہے۔ اور عبد الملک بن مروان کے اندر ہم نے یہ چیز دیکھی ہے، یعنی ان کے اندر یہ چیز تھی۔ پہلے کیسے آدمی تھے عبد الملک بن مروان، وہ آپ جانتے ہیں، میں نے شروع میں بتایا کہ صحابہ کی گود میں کھیلے ہوئے پلے بڑھے، مدینے کی سرزمین پر ان کی پرورش ہوئی تھی، وہاں کے صحابہ اور تابعین سے انہوں نے علم حاصل کیا تھا، اور بڑے مشہور وہاں کے عالم کہلاتے تھے، بڑے مشہور فقیہ کہلاتے تھے، جن کے علم کے بارے میں لوگوں نے گواہیاں دی تھی۔ مدینے کے بڑے بڑے علماء نے، اس وقت کے صحابہ اور تابعین، انہوں نے گواہی۔ یہ ایک ایسا جو ہے ماہر شخص علم و عمل کے میدان کا، لیکن جب سیاست کے میدان میں آتا ہے تو سیاسی چالیں کیسے چلتا ہے، اس کا آپ ایک اندازہ لگائیے کہ یہاں پر اس نے یہ دیکھا کہ میری پوزیشن کمزور ہے، تو اب بہتر کیا ہے کہ میں صلح کر لوں۔ تو صلح کے لیے اس نے قدم آگے بڑھایا، عمر بن سعید یہاں دھوکے میں آ گئے۔ تو یہ دونوں کا فرق یاد رکھیے، عبد الملک بن مروان کا اور عمر بن سعید کا یہ فرق کیا ہے کہ عمر بن سعید اس میدان کے کچے کھلاڑی، میں یہ الفاظ یوز کر رہا ہوں آج کی زبان کے لحاظ سے، اردو زبان کے محاورے کے لحاظ سے، اور کچھ مت سمجھیے گا اس کو، تو اردو زبان میں ایسے محاورے میں بولا جاتا ہے۔ تو ان کی نا تجربہ کاری، کچے کھلاڑی کا مطلب کیا ہے؟ نا تجربہ کاری، ان کو وہ تجربہ نہیں تھا، اور یہاں اسی وجہ سے وہ دھوکا کھا گئے۔
عمر بن سعید صلح کے لیے تیار ہو گئے۔ جب صلح کے لیے تیار ہو گئے تب جو ہے پہلے صلح کے لیے کیا کیا باتیں جو ہے ہوئی، کیا کس جو ہے کن شرطوں اور کن کنڈیشنوں پر یہ صلح ہوئی ہے۔ سب سے پہلی بات عمر بن سعید نے یہ رکھی کہ عبد الملک کے بعد خلیفہ میں بنوں گا، یعنی کراؤن پرنس اسے بنایا جائے۔ تو جب تک عبد الملک ہے ٹھیک ہے، عبد الملک کے بعد میں خلیفہ بنوں گا۔ حالانکہ پہلے یہ تجربہ ہو چکا ہے عمر بن سعید کو، کہ جب جابیہ والی کانفرنس میں اس میٹنگ میں ان کو بنایا گیا تھا کراؤن پرنس، لیکن بعد میں مروان نے ہٹا دیا۔ تو یہ چیز کہاں گارنٹی ہے کہ باقی رہے گی؟ یہ چیز بعد میں طاقت ہاتھ سے نکل گئی تو کہاں رہ جائے گی کوئی چیز؟ لیکن یہاں پر پھر تیار ہو گئے وہ اس چیز کے لیے۔ تو پہلی کنڈیشن کیا تھی کہ عمر بن سعید یہ کراؤن پرنس ہوں گے۔ دوسری شرط تھی، دوسری کنڈیشن اس صلح کے لیے کہ حکومت میں ان کی ساجھیداری ہوگی۔ جیسے الائنس حکومتیں ہوتی ہیں نا آج کل اپنے ملک میں، الائنس جو ہے دو پارٹیاں مل کے چلاتی ہیں، تو دونوں کے وزیر ہوتے ہوں گے، منسٹرز ہوں گے، اور سب جو ہے دونوں مل کے چلاتے ہیں۔ تو ویسا ہی سمجھ لیجئے کہ اگر سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں آپ کو، کہ یہ گویا کہ ایک الائنس حکومت اب رہے گی، عبد الملک خلیفہ رہیں گے، لیکن خلافت کی ذمہ داریوں میں عمر بن سعید برابر کے شریک رہیں گے، پارٹنر، گویا کی پارٹنرشپ میں اب یہ حکومت چلے گی۔ تو جہاں کہیں بھی عبد الملک اپنا گورنر بھیجیں گے نا، تو وہاں ایک گورنر ان کا بھی رہے گا عمر بن سعید کا۔ اب یہ پارٹنرشپ کی بات ہو گئی۔ اور ہر چھوٹے بڑے معاملے میں عبد الملک کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ عمر بن سعید سے مشورہ کرے، اور ان کے مشورے کے بغیر کوئی کام عمل میں نہیں آئے گا۔ تو یہ بات جو ہے دوسری جو ہے، تیسری جو ہے بات جو تھی، تیسری بات یہ تھی، چوتھی بات یہ کہ فائنانس پورا سسٹم جو ہے میرے ہاتھ میں رہے گا، عمر بن سعید نے کہا۔ یعنی سب کچھ چیزیں جو ہے کیا گویا کہ ایک طرح سے حکومت میں پورے طریقے سے وہ شریک رہنا چاہتے ہیں، اور کسی بھی لحاظ سے ان کے ہاتھ سے اب یہ موقع نہ جانے پائے، وہ ان شرطوں میں ان سب چیزوں کا خیال کرتے۔ عبد الملک بن مروان، ہم نے ابھی ایک بات کہی تھی آپ سے کہ وہ تو سیاست کے میدان کے بڑے مشہور کھلاڑی ہیں، اور یہاں پر انہوں نے بڑی جو ہے خوش دلی کے ساتھ، ارے جو آپ کہتے ہو بھائی صاحب ہم سب ماننے کو تیار ہیں، اور آپ جو کہتے ہیں بس صلح، ساری شرطیں مان لی اور صلح کر لی۔ حالانکہ یہ شرطیں ایسی تھیں کہ جلدی کوئی نہیں مانے گا اس کو، لیکن چونکہ سیاست کے میدان میں یہ چیزیں ہوتی ہیں اور اس کا خیال کرنا پڑتا ہے، تھوڑا دب کر کے کبھی پلٹ کر کے حملہ کرنے کا الگ ہی مسئلہ ہو۔ تو یہ چیز عبد الملک بن مروان کو آتی تھی، تو اس نے کر لیا پورے طریقے سے۔ جب تیار ہو گیا اس کے لیے، اور جو ہے باقاعدہ جو ہے صلح ہو گئی دونوں کے درمیان، تب کیا ہوا اس کے بعد؟ مسئلہ کیا ہوا؟ جو پہلے سے یقینی طور پر عبد الملک بن مروان نے یہ چیزیں پہلے سے اپنے ذہن میں پلان کر رکھی ہوں گی، تبھی صلح کے لیے وہ تیار ہوئے تھے، ورنہ ایسے کہیں حکومتیں چلتی نہیں ہیں۔ دو آدمی نہیں حکومت چلاتے، حکومت ایک ہی آدمی چلا سکتا ہے، دوسرے لوگ اس کے ماتحت ہو کر کے اس کے انڈر میں کام کرتے ہوئے رہ سکتے ہیں، لیکن برابر کے درجے میں دو آدمی کبھی بھی حکومت نہیں چلا سکتے۔ تو کیا کیا اس کے بعد؟ عبد الملک بن مروان نے عمر بن سعید کو ہی دنیا سے اٹھا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ چیز رہی ہوگی صلح کے وقت میں، ورنہ ایسی کنڈیشن کے ساتھ کوئی بھی صلح نہیں کرتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا اس کے بعد؟ صلح کے 4 دن کے بعد، جب آپ دمشق میں ہیں
خلیفہ یہی ہیں عبد الملک بن مروان، کیونکہ وہ اس میں خلیفہ انہیں کو ہی برقرار رکھا گیا تھا صلح میں۔ تو انہوں نے پیغام بھیجا عمر بن سعید کو، پہلے سے طے ہے کہ ہر چھوٹے بڑے کام میں مشورہ ان سے لیا جائے گا، کچھ مشورہ کرنا ہے تشریف لائیے۔ بھیج دیا آدمی کو، پہلے سے ہی ان کی مہمان نوازی کے لیے پورا اندر انتظام کر رکھا تھا کہ کرنا کیا ہے۔ تاریخ جیسے جیسے آگے بڑھتی جائے گی نا، ویسے ویسے اس طرح کی چیزیں آتی جائیں گی میرے بھائی، کہ کیسے جو ہے بلا کر کے اور اندر جب آئے تو قتل کر دیا گیا۔ یہ چیزیں کیسے ہوئی ہیں پہلے تاریخ میں، آج بھی ہوتی رہتی ہیں، وہ آپ جو ہے سنتے رہتے ہوں گے، قریب پاس کی چیزیں جو ہے، اور آپ میں سے جو لوگ بھی حالات کا علم رکھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ کیسے کسی کو کہیں بلا کر کے پھر اسے قتل کر دیا جاتا ہے دھوکے سے۔ تو یہاں پر بلاوا بھیج دیا کہ بھائی صاحب تشریف لائیے، شرط میں یہ بھی تھا، کنڈیشن میں یہ بھی ہے کہ چھوٹی بڑی چیز کوئی بھی ہو مشورہ ان سے کیا جائے گا۔ اس کے بعد جب ان کو بلایا گیا تو تھوڑی سی انہوں نے وہاں پہ چالاکی یہ کی تھی کہ جانے سے پہلے، جیسے ابھی آج کل ہوتا ہے کہ جو بلڈ پروف جیکٹ وغیرہ ہوتے ہیں لوگ پہن لیتے ہیں سیفٹی کے لیے، تو انہوں نے بھی سیفٹی کے لیے اپنے کپڑے کے نیچے اس زمانے کی زرہیں جو ہوتی تھی وہ پہن لیا انہوں نے اپنی سیفٹی کے لیے، تلوار بھی لے لیا۔ اس کے بعد جب یہ نکلنے کا ارادہ کیا گھر سے، تو ان کے گھر میں جو قالین تھی، جو فرش پر بچھی ہوئی چیز تھی، اس پہ ان کا پیر جو ہے پھسلا، تھوڑا سا کہیں تھوڑا سا لگا اور پیر پھسلا وہاں پہ۔ تب جو لوگ وہاں موجود تھے، اور خاص طریقے سے ان کی بیوی عمر بن سعید کی بیوی نے یہ کہا کہ آپ مت جائیے۔ یعنی آج کے زمانے میں جو ہوتا ہے نا، برا شگون لینا، برا شگون لے لیا کہ جانے سے پہلے ہی یہاں گھر میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ مسئلہ ہوا ہے، یہ اچھا شگون نہیں ہے، مت جائیے۔ اس زمانے کے دیکھیے جو ہے ابھی کتنا، ہم نے کہا اب یہ 69 ہجری ہے، یہ اس زمانے کی باتیں ہیں جو گھر میں ان کی بیوی کہتی ہے، اور بعض لوگ جو دوسرے تھے کہتے ہیں مت جائیے، یہ اچھا نہیں، سنکیت اچھے نہیں ہیں یہ۔ اب آپ چاہے اس کو چھٹی حص کا نام دے لیجئے کہ ان کی چھٹی حص نے کہا عورت کی کہ جو ہے شاید ان کے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے یا کچھ اور ہے۔ ایک اور واقعہ آپ کو یاد دلاتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا، اور یہ کعب بن اشرف کا واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو اس سے بڑی تکلیفیں پہنچائی تھی، تو صحیح بخاری میں ہے یہ روایت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ اب اس کے بعد صحابہ کرام میں سے ایک صاحب تیار ہوئے، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دیجئے، کچھ مجھے اس کو اپنے جھانسے میں لانے کے لیے کچھ باتیں کہنی پڑیں گی زبان سے، ایسے جو میرے دل میں نہیں ہے، لیکن وہ کرنا پڑے گا کیونکہ ہم اس کو اسی طرح سے پھر قتل کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے اجازت دے دی کہ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب وہاں پر جو ہے پہنچے وہ صحابی، تو پہلے ان کے ساتھ کچھ بات چیت کی، اور جو ہے مسائل کچھ ہوئے، جو ہے برائیاں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے تعلق سے، اور جو ہے اس کی کچھ تعریف کی کعب بن اشرف کی۔ اس کے بعد اس سے کہا کہ کچھ پیسے وغیرہ مانگے، قرضہ مانگا۔ تو اس زمانے میں یہ بھی تھا کہ قرضہ جب آپ لیں گے تو آپ کو کوئی نہ کوئی چیز رہن رکھنی پڑتی ہے، گروی رکھنی پڑتی ہے، کہ وہ ایک طرح سے کیا ہے، ضمانت ہوتی تھی، سیکورٹی کے طور پر وہ چیز رکھ لی جاتی تھی کہ جب آپ پیسہ واپس کریں گے یا جو سامان آپ نے قرضے میں لیا ہے واپس کریں گے، تب یہ آپ کو واپس کر دی جائے گی۔ تو اس نے طے کیا کہ جو ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، تھوڑا سا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، کہ ہتھیار لا کر کے ہم آپ کے پاس رکھ دیں گے اپنا،
وہ ایک سیکورٹی کے طور پر، اور وہ چیز آپ سے لے لیں گے، اور رات کا وقت طے کیا کہ رات کو ہم ہتھیار لا کر کے آپ کے پاس رکھیں گے۔ جب جو ہے رات کو یہ لوگ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اور معلوم ہوا کعب بن اشرف کو کہ یہ آئے ہیں لوگ، اور پہلے سے چونکہ ڈیل ہو چکی تھی کہ کیا کرنا ہے، تب جو ہے اس کی بیوی نے کہا کعب بن اشرف کی کہ مت جائیے، مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا، یہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ لیکن کعب بن اشرف نے بات نہیں مانی، کہا ارے یہ کون، یہ تو میرے فلاں ہیں، اور جو ہے ایسا ہے، اور اس کام کے لیے آئے ہیں، اس میں مجھے کیا ہونے والا ہے۔ پھر وہ آیا تو وہ حدیث میں جو ہے آگے کہ اس کو اسی موقع پر قتل کیا گیا تھا۔ تو یہاں پر بھی وہ چیز مجھے اس لیے یاد آ گئی، اس لیے میں نے وہ ذکر کر دیا کہ عمر بن سعید کے تعلق سے بھی اس کی بیوی نے اور گھر میں جو لوگ موجود تھے یہ کہا کہ آپ مت جائیے، کچھ ڈر سا لگ رہا ہے۔ لیکن عمر بن سعید نے ان کی باتوں کو اہمیت نہیں دی، اور اپنے 100 لوگوں کو لے کر کے، سیکورٹی کا مسئلہ ہے نا، تو اب ان کی بھی باڈی گارڈ ہونے چاہیے، تو 100 لوگوں کو لے کر کے اپنے ساتھ ان کے جھرمٹ میں جا رہے ہیں عبد الملک بن مروان سے ملنے کے لیے۔ عبد الملک بن مروان نے پہلے ہی سارا انتظام کر رکھا تھا ان کا، کہ کیا کرنا ہے ان کے ساتھ۔ میں بار بار یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اس میدان کے اس سے بھی بڑے کھلاڑی ہیں عبد الملک بن مروان، تو ان کو سب کچھ پتا ہے، اور پہلے سے ہی سارے انتظامات وہاں پر کر کے رکھا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے، تو کیسے کیا کرنا ہے، سارے انتظامات کر کے وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ اپنے 100 لوگوں کو لے کر کے جاتے ہیں، تلوار وغیرہ لے کر کے، اور سب کو جو ہے پہلے سے وہاں آرڈر رہتا ہے عبد الملک بن مروان کی طرف سے، اس نے بنو مروان کو جو ہے آرڈر کر رکھا تھا کہ سب لوگ وہاں پر حاضر رہیں، اور اپنے خاص باڈی گارڈ کو، جو دربان بھی تھا، گیٹ مین تھا، اس کو یہ آرڈر کر رکھا تھا کہ صرف عمر بن سعید کو اندر آنے دیا جائے، جیسے ہی وہ اندر گھسے ویسے ہی دروازہ بند کر دیا جائے، ان کے ساتھ جو لوگ بھی رہیں گے ان کو باہر ہی ٹھہرنے کے لیے کہیے گا، اور دروازہ بند کر دیجیے گا۔ تو ہم نے کہا کہ پہلے سے ہی سارے انتظامات کیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جیسے ہی عمر بن سعید پہنچتے ہیں، تو جو حکم تھا عبد الملک بن مروان کا، اس کے مطابق ان کے اندر جاتے ہی دروازہ بند کر دیا گیا، اور بقیہ جتنے لوگ 100 آدمی تھے ان کے ساتھ، وہ سب کو باہر ہی ٹھہرا دیا کہ آپ باہر رہیں گے، اندر نہیں جائیں گے۔ اب اندر کیا ہوگا ان کو کچھ پتا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد عبد الملک بن مروان جب یہ پہنچے وہاں پہ، تو بڑا ہی وارم ویلکم جسے کہا جاتا ہے نا، وارم ویلکم کیا، تاکہ کہیں کوئی شبہ نہ ہو، بس یہ مشورے کے لیے بلایا ہے یہی اندازہ ہو، اور لا کر کے اپنے چارپائی پر، اپنے بیڈ پر بیٹھایا، اپنے ساتھ بیٹھایا، اور بہت دیر تک باتیں کی ایسے حکومت کے تعلق سے، یعنی کہیں بھی تھوڑا سا بھی ان کو شبہ نہ ہو کہ کسی اور چیز کے لیے انہوں نے بلایا ہے۔ اس کے بعد جو ہے عبد الملک نے اپنے غلام سے کہا کہ ان کے پاس سے تلوار لے لو، چونکہ یہ عمر بن سعید تلوار لے کے گئے تھے، تو اب ان کو آہستہ آہستہ کیا کرنا ہے، ان سے ہتھیار لے لینا ہے، ہتھیار سے ان کو آزاد کر دینا ہے، کیونکہ آگے کا جو پروگرام ہے اس کے لیے ان کے پاس ہتھیار نہیں ہونا چاہیے۔ تو اپنے غلام سے کہا کہ ان سے تلوار لے لو۔ تب انہوں نے کہا، عمر بن سعید نے، امیر المومنین یہ کیا ہے؟ کہا کہ جو ہے کیا پریشانی ہے؟ عبد الملک نے کہا کیا پریشانی ہے؟ کیا ضروری ہے کہ تم میرے ساتھ بات کرتے ہوئے تلوار اپنے ساتھ لے کر کے ہی بات کرو؟ کیا ایسا جو ہے یہ ضروری ہے؟ تھوڑا سا وہاں پر بھی ایسی باتیں کہیں کہ عمر بن سعید جو ہے تیار ہو گئے اپنی تلوار دینے کے لیے۔
تلوار لیتے ہی فوراً حملہ نہیں کر دیا کہ کہیں کوئی شبہ نہ ہو جائے انہیں۔ پھر اس کے بعد بھی کافی دیر تک باتیں ہوتی رہی۔ اس کے بعد کیا کہا، عبد الملک بن مروان نے کہا، یا ابا امیہ، یا ابا امیہ۔ اب اس کے بعد جو ان کے خاندان کے لوگ تھے ان کو پکارا، انہوں نے کہا لبیک یا امیر المومنین، ہم حاضر ہیں اے امیر المومنین۔ قال انک حیث خلأتنی آلیت بیمینی ان ملأت عینی منک وانا مالک لک ان اجمعک فی جامعتی۔ فقال بنو مروان، ثم یہ پھر جو ہے اس کے بعد ایک لمبی جو ہے وہ بات چلتی ہے ان کی آپس میں، اور اس موقع پر اپنی قسم کی بات کرتا ہے یہ عبد الملک بن مروان۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنی قسم پوری کیجئے، اپنی قسم جو ہے پوری کیجئے۔ اس کے بعد وہ قسم کیا ہوتی ہے، ایک کپڑا نکالتا ہے وہ اندر سے اپنے بستر سے، اپنے غلام سے کہتا ہے کہ لے جاؤ اس کپڑے سے عمر بن سعید کو باندھ دو، یعنی ایک طرح سے باندھنا ہی کہیں گے اس کو، یعنی اس کپڑے میں اسے لپیٹ دینا ہے۔ اور اس چیز کو وہ پیش کرتا ہے کس طرح سے، جیسے اس نے ایک قسم کھائی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس قسم کو پورا کرے، تاکہ عمر بن سعید کو کوئی شبہ نہ ہو کہ یہ آہستہ آہستہ اس کو جکڑا جا رہا ہے، اور حملہ کرنے سے پہلے یہ پوری چیزیں اس کو بالکل جو ہے بے بس، یعنی کہہ لیجئے کہ بیڑیوں میں جیسے جکڑ دیا جاتا ہے پہلے آدمی کو، ویسے اس کو جو ہے کر دیا جائے۔ اب یہ سارا جو ہے کھیل اندر چل رہا تھا۔ اس کے بعد جب پورے طریقے سے اس کو اپنے قبضے میں کر لیا عمر بن سعید کو انہوں نے، تب جو ہے حملہ کرنا چاہا، اپنا جو ہے تلوار اپنے نکالا، حملہ کرنا چاہا، لیکن وہ بھی پہلے سے سیفٹی کا خیال کر کے ہی گھر سے آئے تھے۔ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اپنے کپڑے کے نیچے انہوں نے، جو اس زمانے میں زرہ ہوتی تھی، جو آج کے زمانے کے لحاظ سے سمجھنے کے لیے آپ کہوں کہ جیسے بلڈ پروف جیکٹس ہوتی ہیں، ویسے ہی وہ ایک زرہ ہوتی تھی کہ اس پر تلوار وغیرہ کے حملے ہوں گے تو تلوار اندر نہیں جا سکتی، وہ لوہے کی ہوتی۔ تو جب اس نے حملہ کیا تو وہ کامیاب نہیں ہوا کیونکہ اندر زرہ پہنی تھی۔ اب وہ سمجھ گیا عبد الملک بن مروان اس چیز کو، کہا اچھا اس کا انتظام کر کے آئے ہو، تو اس کے اوپر چڑھ گیا اور اس کی گردن، اب یہاں پہ زرہ کبھی نہیں ہوتی اصل اس علاقے میں، وہ جسم کے اس علاقے میں ہوتی ہے، یہاں نہیں، تو اس کی گردن جو ہے کاٹ دیا، اور عمر بن سعید کا کام تمام کر دیا عبد الملک بن مروان نے۔ اور اس موقع پر کہا عبد الملک بن مروان نے کہ کبھی بھی دو آدمی کسی ایک ملک کو نہیں چلا سکتے، یہ سمجھنا تھا عمر بن سعید کو، کوئی ایک ہی چلائے گا، دو آدمی نہیں چلاتا۔ عربی میں یہ محاورہ ہے، اردو میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے نا کہ ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، ایک میان میں ایک ہی تلوار رہے گی، ایک ملک کے دو بادشاہ نہیں ہو سکتے، ایک ملک کا بادشاہ ایک ہی ہوگا۔ یہ بات تھی کہ جو ہے عبد الملک نے خود ہی اسے قتل کر دیا۔ بعض روایتوں میں تھوڑا سا بیان الگ ہے، بعض روایتوں میں تاریخی روایات ہے، جو بھی باتیں ہو رہی ہیں نا تاریخی روایات کی ہو رہی ہے، یہ حدیث کی روایتیں نہیں ہیں۔ تو بعض تاریخی روایت میں یہ بات ہے کہ عبد الملک نے اپنے بھائی عبد العزیز بن مروان کو لگایا تھا اس کو قتل کرنے کے لیے، اور خود جو ہے عصر کی نماز کے لیے چلا گیا تھا، لیکن جب واپس آیا عصر کی نماز کے بعد تو دیکھا کہ اس کے بھائی نے اسے قتل نہیں کیا تھا، ایک روایت میں یہ ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس نے اپنے غلام سے یہ کہا تھا اس کو قتل کرنے کے لیے۔ تو بہرحال جو بھی ہے، جو کچھ معاملہ ہو، وہاں پر یہ بات تو کلیئر ہے
کہ عمر بن سعید کو اس موقع پر قتل کر دیا گیا۔ ہمیشہ سے بادشاہوں نے یہ کیا ہے کہ راستے سے اپنے کانٹے کو ہٹایا ہے۔ ہر جو ہے بادشاہ جب وہ خلافت کی گدی پر بیٹھتا تھا تو سب سے پہلے کیا دیکھتا تھا کہ میرے راستے کے کانٹے کیا ہو سکتے ہیں، ان کو پہلے ہٹانا اور سب کو صاف کرنا۔ تو عمر بن سعید نے اس موقع پر جو دکھایا کہ وہ آ کر کے دمشق پر قبضہ کر لیا تھا، تو اب ایک مستقل کانٹا ہو گیا جو کہ چبھ رہا ہے عبد الملک بن مروان کو، اس لیے اسے راستے سے ہٹانا ضروری ہو گیا تھا۔ اور موقع پر تو جو ہے ان کو بہت دھوکہ دیا، صلح میں بھی بعد میں بھی میٹھی میٹھی باتیں کر کے، لیکن دل میں یہی بات تھی کہ جیسے ہی موقع ملے گا کانٹے کو راستے سے ہٹا دیں گے، اور عبد الملک بن مروان نے ویسا کیا۔ عمر بن سعید کو وہاں دھوکے سے قتل کر دیا گیا۔ تو یہ پوری کہانی ہوئی کن کی؟ عمر بن سعید کی۔ اب عبد الملک بن مروان کے سامنے جو ایک نیا فتنہ یہ آ گیا تھا، یہ فتنہ جو ہے ختم ہو گیا۔ اب مسئلہ اس کے سامنے اب دو رہ گیا، ایک عراق کا علاقہ اور دوسرا حجاز کا علاقہ۔ اب عراق اور حجاز کے علاقے سے لوگوں سے نپٹنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ یہ اپنے آپ کو مضبوط بھی کرے، اور دمشق کو اور مصر کا جو علاقہ اس کے قبضے میں ہے، اس کی حفاظت کی بھی ذمہ داری تھی اس کے اوپر۔ تو اس نے اس کے لیے ایک کام یہ کیا کہ رومیوں سے صلح کر لی، جو کہ غیر مسلم، ان کے ساتھ صلح کر لی تاکہ کوئی پریشانی ان کی طرف سے نہ آئے، اور ہم اپنی پوری طاقت لے کر کے اب عراق اور جو ہے حجاز کے علاقے میں جا کر کے وہاں مقابلہ کریں گے۔ تو عراق پر حملہ کرنے سے پہلے اس نے اس علاقے میں جو رومی تھے، رومیوں کے ساتھ انہوں نے صلح کر دی، قریب پاس سے جن سے جو ہے جنگ ہونے کا ڈر، یا وہ لوگ موقع سے فائدہ اٹھائیں، یہ جائے وہاں جنگ کرنے کے لیے یا اپنی فوج پوری بھیج دے، اور یہاں ان کا جو ہے خطرہ جو ہے ان کی طرف سے آ جائے، رومیوں کی طرف سے۔ تو آدمی چاروں طرف سوچتا ہے۔ اور سیاست کے میدان میں ہم نے آپ سے کہا کہ جب ہم یہ تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عبد الملک بن مروان جس طرح سے اس نے قدم اٹھائے تھے، جہاں جہاں جو حالات ہوئے تھے، وہ بتا رہے ہیں کہ یہ آدمی اس جو ہے فیلڈ کا ماہر آدمی تھا۔ تو اس نے وہاں صلح کر لیا۔ اس کے بعد اب عراق کا علاقہ اپنے قبضے میں کرنا ہے، تب اس نے عراق کے علاقے کی طرف توجہ دی ہے۔ اب عراق کے علاقے میں چونکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کا قبضہ تھا، ان کے بھائی مصعب بن زبیر وہاں کے گورنر تھے، اور سب لوگ وہاں انہی کے ماتحت چل رہے تھے۔ اب مقابلہ کرنا ہے تو کیسے کریں گے؟ اس نے مشورہ کیا شام میں کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ شام میں رہیں، صرف فوج بھیجیں جو فوج وہاں پر مقابلہ کرے گی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کی فوج کے ساتھ۔ اور ان میں سے بعض لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ خود جائیے فوج لے کر کے، اور آپ اگر رہیں گے تو بات الگ رہے گی۔ اور اس لحاظ سے بعض لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ خود جائیے۔ جب یہ باتیں جو ہے طے ہونے لگیں کہ کون جائے، کیا ہو، کیا معاملہ ہو، تو بہرحال ساری باتیں جو ہے اپنی جگہ پر تھی۔ مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ عبداللہ بن زبیر کے بھائی ہیں، وہ بھی جو ہے بڑے بہادر آدمی تھے۔ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے، اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی بہادری کے لیے بہت مشہور تھے۔ بڑے ہی مشکل وقت میں بڑی بہادری کے انہوں نے جوہر دکھائے تھے۔ یہ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باپ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو اس زمانے میں تمغہ دیا تھا، جو میڈل دیا تھا ان کو، وہ تھا
کہ لکل نبی حواری و حواری الزبیر، ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرے حواری یہ زبیر ہے۔ تو یہ کس موقع پر دیا تھا؟ وہ اسی موقع پر دیا تھا جب زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے ہی مشکل کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کیے تھے جانے کو۔ تو ایک بہادر باپ کے یہ بہادر بیٹے تھے مصعب بن عمیر، مصعب بن زبیر، تو ان سے مقابلہ کرنا ہے۔ بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ عبد الملک کو کہ آپ خود تشریف لے جائیں۔ عبد الملک بن مروان نے اس کے بعد عراق جانے کا خود فیصلہ کر لیا، اور اب جو ہے ہم لوگ داخل ہو رہے ہیں اس طرح سے۔ اب ہمارا جو داخلہ ہو رہا ہے وہ 71 ہجری میں ہم داخل ہو، 71 ہجری میں ہم لوگ داخل ہو رہے ہیں۔ یہ بات بھی آپ جو ہے نوٹ کر لیجئے گا تاریخ کے لحاظ سے، کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یاد رہنی چاہیے۔ ہم 71 میں اب ظاہر ہو رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں 71 ہجری۔ اور عبد الملک بن مروان کی خلافت کو لے کر کے 6 سال گزر چکے ہیں، اور سارے حالات ایسے ہی چل رہے تھے اس وقت، ساری پریشانیاں ایسے ہی رہی، آپس کی لڑائیوں میں ہی پورا وقت گزرتا رہا۔ تو اب 71 ہجری ہے، اور اس سال عبد الملک بن مروان عراق کی طرف اب وہ پیش قدمی کرتا ہے، تاکہ عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ سے عراق کے پورا جو ہے علاقہ جو ہے اپنے ہاتھ میں لے لے۔ اس کے بعد جب اس نے ارادہ کیا اور عراق کی طرف کوچ کر دیا، سفر کیا، اب ظاہر سی بات ہے کہ عبداللہ بن زبیر اور ان کی جو فوج ہے، جو مصعب بن زبیر ہیں، یہ لوگ بھی تو اپنے لوگوں کو رکھے ہوں گے لازمی طور پر پتہ لگانے کے لیے کہ کہاں کیا ہوتا ہے اور کہاں کیا ہو رہا ہے، کون کیا چاہ رہا ہے۔ تو اس کے لیے جب اس کی فوج نکلی شام سے عبد الملک بن مروان کی، تو مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے جو لوگ تھے، انہوں نے ان کو خبر دے دیا کہ آپ سے ارادے کے لیے یہ لوگ تیار ہیں، اور اب آپ کی طرف جا رہے ہیں اور آپ سے مقابلہ کرنے والے ہیں۔ تو مصعب بن زبیر کو اس کا علم ہو گیا، اور اس طرح سے مصعب بن عمیر بھی مصعب بن زبیر، بار بار عمیر آ جا رہا ہے، مصعب بن زبیر اس کے لیے تیار، اور انہوں نے اپنی فوج کو ترتیب دینا شروع کر دیا، اور میری فوج میں کون لوگ کیا کیا ذمہ داری نبھائیں گے، باقاعدہ اس کو بھی متعین کرنا شروع کر دیا۔ ابراہیم بن اشتر ایک بڑا مشہور نام تھا، ان کی فوج میں اس وقت وہ داخل تھے، اور مختار بن عبید ثقفی کی فوج سے اس کی فوج میں آئے تھے مصعب بن جو ہے زبیر کی فوج میں۔ اور اس طرح سے مقابلے کے لیے یہاں پر بھی پوری تیاری ہو رہی ہے، اور عبد الملک بن مروان مقابلے کے لیے اپنی فوج لے کر کے عراق کے علاقے کی طرف آتا ہے۔ اب یہاں پر اب دونوں کا مقابلہ ہونا ہے، دونوں کی جو ہے باتیں ہونی ہے۔ وہاں یہ معاملہ بھی ہوا کہ عراق کے علاقے میں کوشش کریں مصعب بن زبیر کہ لوگوں کو جمع کر کے رکھے، کیونکہ یہ بڑا مسئلہ ہے عراق کے علاقے میں کہ یہ لوگ بڑی جلدی پھسل جایا کرتے تھے، اور جہاں ان کو کہیں کچھ آفر آیا تو فوراً اچھا آفر ہے تو چلے جائیں گے۔ ان کے یہاں وفاداری کیا ہے، کس کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں، کس کا نمک ہم نے کھایا ہے، وہ سب جو ہے یہ لوگ کبھی سوچتے نہیں تھے۔ یہ عراق کا علاقہ تھا، عراق کے علاقے میں یہ چیز تھی جو ہے۔ تو وہاں یہ ہوا اس کے بعد کہ عبد الملک بن مروان، جن کو سیاست میں نے آپ سے کہا کہ بہت اچھی طرح سے آتی تھی، انہوں نے وہاں سے خط و کتابت شروع کر دی لوگوں کو
بلکہ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ عراق کے کچھ لوگ پہلے ہی سے عبد الملک کے عبد الملک بن مروان کے ساتھ رابطے میں آ گئے تھے، انہوں نے خود لکھ دیا تھا۔ تو موقع ہوتا ہے نا، ایسے موقع پر جو ہے کیا کرتے ہیں کچھ لوگ جو ہے غداری کر جاتے ہیں اور دشمن کے ساتھ جا کے مل جاتے ہیں، کیونکہ دشمن سے ان کو بڑا فائدہ ہوگا، اور ایسے لوگوں کے دشمن جو ہے ایسے لوگوں کی تلاش میں ہوتے ہیں، ان کو نوازتے بھی بہت ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ لوگ ہوتے کہیں کے نہیں ہیں، لیکن اگر ایسے لوگ نہ ہو تو پھر دنیا میں یہ بے وفائیاں اور یہ جو ہے بغاوتیں کہاں سے ہوگی؟ تو ہر دور میں اس طرح سے لوگ رہے ہیں۔ خود ہمارے اس ملک کے اندر بھی کسی زمانے میں دو آدمی بڑے مشہور تھے۔ ٹیپو سلطان، چونکہ آپ لوگ واقعہ جو ہے سنے ہوں گے، پڑھے وغیرہ ہوں گے تو معلوم ہوگا کہ دو آدمیوں کی جو ہے اسی طرح کی حرکت کی وجہ سے ہی ٹیپو سلطان کے ساتھ بھی مسئلہ پیش آیا تھا۔ تو عراق کے لوگوں نے اندر اندر عبد الملک کے ساتھ خط و کتابت شروع کر۔ جب یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں نا، ساری چیزیں جو ہے، تو اتنا آسان نہیں ہوتا ہے کسی شخص کے لیے کہ جو ہے مقابلہ کر سکے۔ اندر کے جب کچھ لوگ مخالف ہو جاتے ہیں تو دشمن سے مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ سو کہتے ہیں کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ ایک طرف تو یہ معاملہ تھا، دوسری طرف یہ معاملہ تھا کہ عبد الملک بن مروان یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ مصعب بن زبیر کے ساتھ جنگ کرے، وہ نہیں چاہ رہا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ان کی آپس میں پہلے بڑی دوستی رہ چکی ہے۔ عبد الملک بن مروان یہ زبیر، عبداللہ بن زبیر کے، میں نے آپ سے کہا کہ مداحوں میں سے تھے، بڑی تعریف کرتے تھے یہ، خلیفہ بننے سے پہلے کی بات ہے۔ اور ان کی دوستی تھی ان کے بھائی مصعب بن زبیر سے۔ تو مصعب بن زبیر عبد الملک کے بڑے خاص دوستوں میں سے تھے، اور اسی لیے وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ کوئی جو ہے جنگ وغیرہ ہو، وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح سے مسئلہ اسی طرح سیاست کو اپنا کر کے مسئلے کو حل کر لے۔ لیکن مصعب بن زبیر جو کہ ایک بہادر شخص تھے اور جنگ کرنا جانتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان تلوار ہے، تلوار یہ فیصلہ کرے گی کہ ہمیں کیا کرنا۔ عبد الملک بن مروان نے پھر کوشش کی، یعنی اپنی طور پر اس نے بہت کوشش کی کہ جو ہے مصعب بن زبیر کو اپنے ساتھ ملا لے۔ پھر بھیجا آدمی کو کہ جاؤ کہو کہ جو ہے عبد الملک تمہیں پناہ دیں گے، تمہارے ساتھ کوئی بھی برا سلوک نہیں کیا جائے گا، آ جاؤ ہمارے ساتھ جو۔ بہرحال کوشش اپنے طور پر عبد الملک بن مروان نے یہاں بہت کی، لیکن مصعب بن زبیر نے ایک ہی چیز کہ ہم بہادر باپ کی اولاد ہیں، جنگ کے میدان میں بہادری کے ساتھ لڑتے ہیں، تلوار ہمارے درمیان فیصلہ کرتی ہے، ہم کسی کے سامنے جھکنا نہیں جانتے ہیں۔ وہ اسی بات پر جو ہے رہ گئے۔ بہرحال اس کے بعد جنگ ہوئی اور بڑی ہی بھیانک قسم کی یہ جنگ تھی۔ مصعب بن زبیر نے تو اپنی طرف سے پورا زور لگایا اور بڑی بہادری کے ساتھ لڑے، لیکن یہ جو عراق کے لوگ تھے، یہ لوگ تھوڑا تھوڑا کر کے ان کے پاس سے کھسکتے رہے، ساتھ چھوڑتے رہے۔ عراق والوں نے کبھی کسی کا بھی ساتھ نہیں دیا۔ میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی انہوں نے ویسا کیا تھا، خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا، پہلے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی کیا، جو بھی جو ہے ان کے ساتھ رہا۔ یہ یہاں پر بھی مصعب بن زبیر کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ یہ لوگ اس کا ساتھ چھوڑ کر کے عبد الملک کے ساتھ ملتے گئے۔ اب اب
مصعب بن عمیر نے تو خود اپنے طور پر بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا تھا، لیکن آخر میں یہ شہید ہو گئے۔ شہید ہونا کہیں گے، بہرحال مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما یہ اس جنگ میں مارے گئے، اور جب ان کے قتل کر کیے جانے کی خبر پہنچی عبد الملک کو، تب جو ہے عبد الملک نے، یعنی اس کو بہرحال یہ چیز اچھی نہیں لگی، دونوں میں بہت دوستی تھی پہلے، تو جنگ تو یہ ختم ہو گئی، عبد الملک بن مروان نے جنگ جیت بھی لیا، اور کہا کہ یہ جنگ نے ہماری دوستی کو ختم کر دیا، عبد الملک بن مروان نے کہا۔ اور آخر کار اس نے جب فتح کر لیا عراق کا علاقہ، تو اپنے بھائی بشر کو وہاں کا گورنر مقرر کر دیا۔ اب یہاں سے اب عراق کا علاقہ عبد الملک بن مروان کے ماتحت ہو گیا۔ اب شام کا علاقہ، مصر کا علاقہ اور عراق کا علاقہ، یہ اس زمانے کے بڑے بڑے صوبے تھے جو اسلامی حکومت کے تھے۔ اب یہ تین علاقے عبد الملک بن مروان کی حکومت میں آ گئے۔ مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو اس میں ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ اب یہ کیوں ہار گئے، کیا اس کے اسباب تھے، کیا ریزنز تھے، تو یہ تاریخ میں ایک بحث کا موضوع ہو سکتا ہے، ایک ٹاپک ہو سکتا ہے، لیکن تقدیر کے لحاظ سے، تقدیر پر ایمان کے لحاظ سے، اور احادیث میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے اس کے لحاظ سے، ہم ان سب واقعات کے بارے میں صرف اتنا کہتے ہیں کہ قدر اللہ وما شاء فعل، یہ اللہ کی تقدیر تھی، اللہ نے جو چاہا کیا۔ اب یہ مقدر تھا، مصعب بن زبیر کو جنگ ہارنی مقدر تھی، وہ تقدیر میں لکھا تھا، ہو گیا یہ۔ اب کیوں ہوا ایسا، کیوں ہوا ایسا، کرتے تو یہ نہیں ہوتا، یہ سب بحثیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جب تاریخ کو انالائز کیا جاتا ہے نا، تجزیہ کیا جاتا ہے، تو اس کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے آدمی کو بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملتی۔ تو تاریخ صرف واقعات کا نام نہیں ہوتا کہ ہم نے واقعات کو ایسے پڑھ لیا، یاد کر لیا، بلکہ جو واقعہ ہوا اس کے ہر پہلو پر غور کرنے سے آدمی کو ایک تجربہ ہوتا ہے، آگے کے بارے میں اس کو ایک سوچ ملتی ہے، اسی لیے تاریخ پڑھائی جاتی۔ تو یہاں پر لوگوں نے اس کی جو شکست کے جو اسباب تھے، ہارنے کے جو ریزنز تھے ان کے، ان میں سے ایک تو بڑی اہم مجھے یہ بتائی کہ محلب بن ابی صفرا، جو ایک بڑا فوجی کمانڈر تھا اس علاقے کا، وہ اس وقت ان کے ساتھ شریک نہیں ہو پایا تھا، مصعب بن عمیر کے ساتھ۔ اور یہ محلب بن ابی صفرا جو اس سے پہلے خوارج کا فتنہ جب وہاں اٹھا تھا، تو مصعب بن عمیر کے ساتھ، مصعب بن زبیر کے ساتھ مل کر کے محلب بن ابی صفرا ہی اس سب جو ہے موقعوں پر کام آئے تھے، اور ان کے پاس جو جنگی صلاحیت تھی، جو قائدانہ صلاحیت تھی، یعنی کمانڈر ان چیف ہوتے تھے، اور اس کی جو ان کو مہارت تھی وہ کام آتی تھی، اور اس میں وہ شریک نہیں تھے۔ دوسری یہ عراق کے لوگوں کا عبد الملک کے ساتھ مل جانا، جب عبد الملک نے ان کو لالچ دیا، عہدوں کا لالچ دیا۔ ابھی تو آپ تو اپنے ملک کے بارے میں بہت اچھی طرح سے یہ جانتے ہیں کہ وفاداریاں کیسے بک جاتی ہیں، کہ آدمی ایک پارٹی کے ٹکٹ سے کامیاب ہو کر کے جاتا ہے، اور جب اس کے سامنے کچھ لالچ آتی ہے منسٹر بنا جانے کی اور بھی دوسری چیزوں کی، تو کیسے جو ہے پارٹی بدل لیتا ہے، پالا بدل لیتا ہے۔ تو یہ چیزیں آج آپ دیکھ رہے ہیں نا، تو یہ کبھی تاریخ کا حصہ بھی رہی ہیں، یاد۔ تو وہ تاریخ پڑھے ہوئے جو لوگ رہتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس طرح سے لوگ کرتے ہیں، اور جو یہ چارے ڈالتے ہیں نا ایسے لوگوں کو اپنی جال میں پھنسانے کے لیے، تو یہ لوگ بھی کہیں نہ کہیں تاریخ پڑھے ہوئے تھے۔ تو یہ کوئی سیاستداں ویسے ہی نہیں بنتا ہے، یہ پرانی تاریخیں لوگ پڑھے ہوئے رہے۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ ایک دو چیز یہ بھی ہوئی تھی
کہ بہت سے لوگ وہاں پر خیانت، غداری کیا تھا انہوں نے، اور یہ جا کر کے عبد الملک کے ساتھ مل گئے تھے۔ تیسری چیز اس میں یہ ہوئی کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، جو حجاز میں، مکے میں جن کی خلافت چل رہی تھی اور جن کی طرف سے یہ گورنر تھے مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما مشہور صحابی اور بڑے تقوی والے تھے۔ اسی لیے چونکہ اللہ کا مال ہے، قوم کا مال ہے، وہ قوم کا مال بڑی بے دردی کے ساتھ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، اپنی طرف جھکانے کے لیے وہ لوگوں کو عطیہ وغیرہ نہیں دیا کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں کہوں تو لفافے نہیں دیا کرتے تھے۔ یہاں کے بہت سارے لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں، لفافے دیتے ہیں لوگوں کو کہ ہمارے ساتھ ملے رہیں۔ تو وہ چیز جو ہے عبداللہ بن زبیر نہیں کرتے تھے۔ اور یہ عراق کے علاقے کے لوگوں کا مزاج ایسا تھا، یہاں بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جن میں یہ چیزیں بڑی کام آتی تھی۔ عبد الملک بن مروان نے یہ کام کیا کہ ان کو خوب عطیے دیے، خوب جو ہے تحفے تحائف دیے، گفٹس دیے، جس سے ان کو اپنی طرف کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے تھے۔ ایک جو ہے اور سبب اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ مصعب بن عمیر کا چونکہ پہلے مصعب بن زبیر ان کا مقابلہ ہو چکا تھا مختار بن ابی عبیس ثقفی سے، اور مختار بن ابی عبیس ثقفی پر انہوں نے غلبہ پایا تھا، ہار گیا تھا وہ، مختار مارا گیا تھا، لیکن اس کے بہت سے لوگ تو رہ گئے تھے نا۔ تو جو اس کے ہمدرد لوگ تھے مختار بن ابی عبیس ثقفی کے، ان کے دلوں میں ابھی تک مصعب بن زبیر کی دشمنی موجود تھی، اور انہوں نے بھی اس موقع سے فائدہ اٹھایا۔ ایک آخری بات کہ مصعب بن زبیر کے پاس اس فوجی جو کمانڈری کی جو صلاحیت ہوتی ہے، جو اس طرح کے موقعوں پر جس طرح کی صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں تجربے کی کمی تھی، اور اس کی وجہ سے وہ تجربے کی کمی وہ صاف جھلکتی تھی عبد الملک بن مروان کی فوج کے ساتھ۔ جب اس کا مقابلہ ہوا، جب ان کا مقابلہ ہوا تو یہ چیز ہوئی۔ ایک اور بات لوگوں نے ذکر کی ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو مکے میں خلیفہ تھے، خلیفہ ضرور تھے وہ، لیکن اس سیاست کو سیاست کی طرح سے انہوں نے استعمال نہیں کیا، اور جس طرح سے بھائی کی مدد کرنے کے لیے، عراق کو اپنے قبضے میں رکھنے کے لیے وہاں سے مزید فوج بھیج کر کے ان کو جو ہے تقویت دینا، ان کو قوت دینا، اور جو ہے اس کو باقی رکھنا، جو ان کی طرف سے ہونا چاہیے تھا کچھ اس طرح کا کام، وہ بھی نہیں ہوا۔ تو مصعب بن زبیر اس طرح سے ان حالات میں پورے طریقے سے وہ مسئلہ جو ہے، بہرحال جو واقعہ ہوا وہ یہی ہے کہ وہ جنگ ہار گئے۔ اب جب جنگ ہار گئے تو پورا علاقہ، اب عراق کا علاقہ عبد الملک بن مروان کے حصے میں آ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد عبد الملک بن مروان کا پورا زور حجاز کی طرف ہوگا، اور حجاز کی یہ بات، حجاز کو کس طریقے سے وہ اپنے قبضے میں کرتا ہے، یہ ساری باتیں اب جاننے کے لیے آپ کو ایک ہفتے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہم اس درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، اور یہ باتیں آپ کے سامنے جو ہے پیش کی جائیں گی انشاءاللہ۔ آج کا تاریخ کا یہ درس ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری تزکیہ کی کلاس ہے، اور قرآن کی تفسیر پر مشتمل ہوتی ہے یہ کلاس۔ ہم وہ درس آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔